الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذین یتوفون منکم تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور پیچھے بیویوں کو چھوڑ کر جائیں وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں متاعاً إِلَى الْحَوْلِ ایک سال کے لیے ان کو فائدہ اٹھانے کا تمہارے مال سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے وصیت کی جائے غیر اخراج ان کو شوہر کی گھر سے نکالا نہ جائے فَإِنْ خَرَجْنَا اگر وہ خود عورتیں شوہر کے گھر سے نکلنا چاہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی حرج نہیں ہے فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف کہ وہ اس بات میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں قاعدے کے مطابق کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کو وہ حق اور اختیار ہے واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ عزت والے غلبے والے اور حکمت والے ہیں تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویوں کو چھوڑا ہو اور تو ایسے وقت میں بیویوں کے لیے 1 سال کے وصیت کی جائے ان کے نان نفقے کے لیے کھانے پینے کے لیے 1 سال کی وصیت کی جائے اور شوہر کے گھر سے ان کو 1 سال تک نہ نکالا جائے اگر وہ خود عورتیں نکلنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں قاعدے کے مطابق کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہیں تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ غلبے والے حکمت والے ہیں اس آیت میں پہلی بات تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویوں کو چھوڑا ہے دوسری بات تو ان بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں 1 سال کے نان نفقی کی کھانے پانے کی اور انہیں 1 سال تک شوہر کے گھر سے نہ نکالے تیسری بات اگر وہ عورتیں خود شوہر کے گھر سے نکلنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں قاعدے کے مطابق شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ لینا چاہیں تو ان کے لیے وہ اختیار ہے چوتھی بات اللہ تعالیٰ غلبے والے حکمت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بات چل رہی تھی پیچھے سے طلاق کے مسائل وغیرہ خلا کے مسائل اور دودھ پینے کے مسائل وغیرہ آ گئے تھے تو بیچ میں ان مسائل میں پڑھ کر ان پنچات میں پڑھ کر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ وہ باتیں بیان کی تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو پیچھے بیوی چھوڑا ہے تو ایسے یہ جو آیت ہے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم کو بتایا جا رہا ہے یہاں زمانہ جاہلیت میں عورت کے بارے میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کے لیے 1 سال اس عورت کو عدت کے اندر بٹھاتے تھے اس سے پہلے کبھی بتایا تھا میں بیوہ عورت کے بارے میں مستقل ایک درس میں بتایا تھا تقریباً 40 دن پہلے جب شروع کا پوپارا ہوا تھا تب بتایا تھا تو مستقل ایک بتایا تھا آپ کو بیوہ عورت کی اہمیت کیا ہے اس سے شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور تمام باتیں آپ کو بتایا تھا اس کی کفالت کرنے والا اللہ کی یہاں کتنا باعزت آدمی ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے ساری باتیں بتایا تھا اب تو یہاں آیت کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں کیا مسئلہ تھا وہ بتایا جا رہا ہے تو زمانہ جاہلیت کے اندر بیوہ عورت اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو 1 سال تک کسی کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے کسی کوٹھری کے اندر اس کے بعد پھر اسے 1 سال تک اس سے پہلے بتایا تھا جب تو اس وقت میں اسے 1 سال تک کھانا نہیں پانی نہیں یا پھر کھانا پانی دیتے تھے بھی اسے باہر آنے کا نہیں اندر سے کھانا نیچے سے بھیج دیتے تھے وہاں کھا لینا پورا استنجا وغیرہ وہاں ایک ہی کمرے میں کر لیتے رہنا ایسا تھا
وہ 1 سال کے بعد اگر نکل کر باہر زندہ نکل کر آئی تو پھر اس کی خیریت ہے، اس کی زندگی ہی نصیب آئے، وہ ایسا ہوتا تھا ویسا. پھر بہت اس کے اندر سڑی کامیں اور غلیظ کاموں بھی کرتے تھے وہ زمانۂ جاہلیت کے اندر مشرک لوگ. تو زمانۂ جاہلیت کے اندر بیوہ عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا. اب اگر وہ 1 سال کے بعد باہر نکل کر آتی تو پھر اس کے اندر خون، پیپ، گندگی، نجاست سب نکل کر رہتی ہے. اب پھر وہ 1 سال کے بعد اگر زندگی ایک تو یا تو مر جائے گی 1 سال تک وہ گندی بدبو کے اندر، اگر اس کی زندگی باقی رہ کر اگر اس کے نصیبے سے اگر باہر نکل کر آ جاتی بھی تھی تو اس کے لیے زندہ باہر نکل کر آنے کے بعد پھر ایک پرندے کو اس کے گود میں اندر کیسے میں چھوڑا جاتا تھا. اگر وہ اس کے بدبو سے زندہ ہوتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی، ورنہ پھر ایسا ہی اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا. وہ پرندہ بھی زندہ نہیں ہوتا تھا، مر جاتا تھا اس عورت کی گندگی کی بدبو سے. تو زمانۂ جاہلیت کے اندر عورت کو شوہر کے مر جانے کے بعد 1 سال تک عدت کے اندر بٹھاتے تھے. یہ کسی کمرے کے اندر، کوٹھری کے اندر بٹھا دیتے تھے اسے، وہاں رکھتے تھے اسے. پھر جب 1 سال کے گزرنے کے بعد اس کے گود میں، اس کی گود کے اندر اونٹنی کے مینگنیاں بھر کر اسے باہر بھیجا جاتا تھا. اب وہ باہر نکل کر کیا کرنا، اونٹنی کی مینگنیوں کو اچھالتے ہوئے باہر جانا. اب اس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہر مر گیا تھا، مر کر 1 سال ہو گیا ہے، اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، یہ بتانے کے لیے ہوتا تھا 1 سال کے بعد. اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت کے اندر لوگ ایسا کرتے تھے، بیوہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر مر جاتا تھا تو 1 سال اس کے لیے عدت کرم اٹھاتے تھے، 1 سال اس کی عدت تھی. لیکن پیچھے کے صفحے میں آپ کو بتایا تھا میں، بیوہ عورت کی عدت اسلام کے اندر کیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ بولو. 4 مہینے 10 دن یہاں ہے. والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. 4 مہینے 10 دن ہے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن. اسلام کے اندر عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. تو یہ جاہلیت کے زمانے کی رسم تھی. اللہ نے زمانۂ جاہلیت کی رسم کو اللہ نے توڑ دیا. ان کے زمانے کے اندر، زمانۂ جاہلیت کے اندر 1 سال تک وہ لوگ عورت کو عدت کے اندر بٹھاتے تھے. اس قسم کے بہت سارے غیر غلط کام کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے یا پانی نہیں دیتے تھے، یا پھر اسے ویسا ہی اسے رکھ دیتے تھے. بہت تکلیف اور مشکل ہوتی تھی. تو یہ سب ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے پہلی بات تو کیا، پہلا سبق، پہلا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ جو آیت ہے، یا یہ آیت جب نازل نہیں ہوئی تھی، اب یہ 4 مہینے 10 دن کی جو آیت ہے اس کے بعد نازل ہوئی آیت ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے تو پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اب اس آیت کا حکم نہیں رہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس آیت کے اندر کیا ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ عورت کو، بیوہ عورت کو 1 سال تک عدت میں بٹھاتے تھے. اس طرف آج کے سبق کا پیغام اور بات ہے. تو پیچھے سبق جو گزرا تھا، بیوہ عورت کی عدت اسلام میں 4 مہینے 10 دن ہے. تو جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جب یہ آیت نازل ہو گئی 4 مہینے 10 دن کی آیت، تو پھر آج کے سبق کی آیت، اس کا حکم منسوخ ہو گیا. ابھی اس کا اوپر عمل اب نہیں رہا. منسوخ کا مطلب کیا، آیت پڑھی جائے گی لیکن اس کا جو حکم ہے 1 سال تک عدت میں بٹھانے کا بیوہ عورت کو، وہ حکم اب نہیں رہا. اب بیوہ عورت کی عدت کتنے دن ہوگی اسلام کے مطابق؟ 4 ماہ 10 دن ہوگی. تو یہ تو زمانہ جاہلیت کے رسم کو توڑنا ہے اس آیت کے ذریعے سے. کہ بیوہ عورت کی عدت زمانہ جاہلیت کے اندر 1 سال تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوگی تو پھر عدت طے ہو گئی بیوہ عورت کی کہ 4 ماہ 10 دن ہے. اچھا، دوسرا کیا اس کے اندر، وصیت کرنا. دوسرا کیا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، 1 سال تک بیوہ عورت کے لیے اس کے کھانے پانی کا انتظام کے لیے وصیت کرنا یہ ہوتا تھا. چھوڑ دینا ایسا ہوتا تھا نہیں. تو 1 سال کے لیے وصیت کرنے کے بعد، 1 سال تک گھر سے نہیں نکلنے کے بعد، یہ آیت، اس سے پہلے وصیت کے احکام گزرے تھے. تو وصیت کس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کس کے لیے کتنا وصیت کرنا ہے مال کے بارے میں. تو وہاں جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو تب تک یہ آیت اور یہ حکم باقی تھا. 1 سال تک بیوہ عورت کو اس کے خرچے کا دینا اور اس کو شوہر کے گھر کے اندر رکھنا، یہ بات تھی. جب یہ وصیت کی آیت نازل ہو گئی تو پھر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر آج کے سبق کی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اب عورت کے لیے 1 سال نہیں ہے رہنے کا، شوہر کے گھر کے اندر رہنے کا، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہی ہے. اور 4 ماہ 10 دن وہ بھی بیوہ عورت شوہر کے گھر کے اندر ہی گزارنا ہے. شوہر کے گھر کے اندر ہی
اس شوہر کے مال میں سے اسے کتنا حصہ ملتا ہے پراپرٹی میں سے، شوہر کی پراپرٹی میں سے اتنا حصہ لے کر شوہر کے گھر ہی کے اندر اسے عدت 4 ماہ 10 دن گزارنا پڑے گا، 1 سال تک نہیں ہے۔ اب اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ عورت اگر شوہر کے گھر سے نکلنا چاہے یا کسی اور جگہ رشتہ کرنا چاہے یا ماں کے گھر کو جانا چاہے، اپنے میکے کو جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 4 ماہ 10 دن تک شوہر کے انتقال کے بعد اسے جتنا حصہ، پہلا حکم، پہلی بات، پہلا سبق، پہلا مسئلہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو پراپرٹی میں سے، شوہر کی پراپرٹی اور وراثت میں سے، میراث میں سے جتنا حصہ ملتا ہے اتنا حصے سے دیا جائے۔ دوسرا حکم، دوسرا مسئلہ، دوسرا پیغام اور میسیج یہ کہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد 4 ماہ 10 دن تک شوہر ہی کے گھر میں گزارے عدت، بیوہ عورت اپنی عدت، پھر اس کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ماں کے گھر پر جانا چاہتی ہے جائے، یا پھر دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کے رسموں کو اللہ تعالیٰ توڑ رہے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے رسموں کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا بھی دوسرے مذہب والوں کے رسم و رواج کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کا تو کیا کسی کے رسم و رواج کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، اس کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ دوسروں کے ایکشن کو دوسروں کی نقل کرنے والا نہیں اسلام، بولے تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس کی نقل کرے اسلام کی۔ اسلام اتنا مکمل مذہب ہے اور اتنا پرفیکٹ اور کامل مذہب ہے کہ اسے دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی وہی میسج اور پیغام ہے کہ اگر تم اسلام کو مانتے ہو تو پھر دوسروں کو دیکھو نہ کو، دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے کردار کو، دوسروں کے رسم و رواج کی طرف تمہیں جاؤ نہ کو۔ تمہارے پاس کامل دین ہے، پرفیکٹ اور کمپلیٹ دین ہے، تمہیں اسے دیکھو، بس کافی ہے تمہارے لیے۔ ہمارے پاس اگر انکمپلیٹ دین ہو، نامکمل دین ہو، تو ہم دوسروں کی طرف جھانک کے دیکھیں۔ ہمارے طرف کامل دین ہے، نصاب ہے، نظام ہے، سلیبس ہے، تو پھر ہمیں دوسرے کی طرف کہیں کو دیکھیں۔ دوسرے لوگوں کے پاس کمپلیٹ دین نہیں ہے تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے دھرم کو دیکھیں، لیکن الٹا ہو گیا زمانہ۔ ہمیں لوگ ہمارے پاس اللہ کا سچا کلام رکھ کر بھی، زندگی کا پورا نصاب سلیبس رکھ کر بھی دوسروں کے رسم و رواج کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ پیاری بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دھرم کو دیکھو، ہمارے دھرم کے اندر، ہمارے اللہ کے کلام کے اندر، ہمارے نبی کی زندگی کے اندر، قرآن حدیث کے اندر مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی کے لیے، اس کی زندگی کے اندر اسے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کب کیا کرنا ہے، وہ تمام سوالات کا جواب قرآن حدیث کے ذریعے سے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو مل جائے گا۔ دوسروں کی طرف ہم کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی دھرم والوں کے رسم و رواج کو ایکسیپٹ نہ کریں، ان کو فالو نہ کریں، ان کی نقل نہ کریں۔ تمہارے پاس کمپلیٹ دین ہے، اسے آپ فالو کریں، بس یہی کافی ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دھرموں کو اگر فالو کریں گے تو پھر وہ آپ کے اوپر ہی ظلم ہوگا۔ تو یہ جو وصیت کرنے کی بات تھی یہ بھی منسوخ ہے، 1 سال کے لیے اسے مال دیا جائے، خرچہ دیا جائے، یہ بھی اب نہیں رہی، اس کا حکم نہیں رہا۔ ایک بات تو 1 سال تک عدت عورت تھی، اس کا بھی رد ہو رہا ہے۔ دوسرا 1 سال کے خرچے کا دینا تھا اسے، یہ بھی نہیں ہے۔ 1 سال تک شوہر کے گھر کے اندر رہنا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں نہیں ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو شوہر کی پراپرٹی میں سے اسے کتنا حصہ ملتا ہے اسلامی قانون کے حساب سے، وہ حصہ اسے دیا جائے، پہلا حکم اور پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے اندر وہ عدت شوہر کے اندر گزارے، شوہر کے گھر کے اندر گزارے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سے پہلے تک شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک نہ نکلے شوہر کے گھر سے، شوہر کے گھر کے اندر ہی اس کی پراپرٹی سے اس کی عدت گزارنا چاہیے۔ اب یہاں اس مسئلے کے اندر یہ 2-3 مسئلے ہیں نہیں، اس 2-3 مسئلوں کے اندر پہلا مسئلہ کیا، آیت کے ذریعے سے عورت کے لیے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کی پراپرٹی میں سے حصہ ملنا۔ کون دیتے حصہ؟ کسے معلوم کا کو پراپرٹی کے مسائل کون سنتے کو بول کو، کسے معلوم کا کو بول۔ اب لوگ ایسا سمجھ گئے گویا کہ دین کے اندر پراپرٹی کے مسائل ہے اس نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نساء کے اندر پراپرٹی کے مسائل، عورت کو بھی حصہ ملتا ہے، جب نازل کر دیا تو پھر عورت کو 1 سال کے خرچے کا ملنے کا شوہر کے مال سے، وہ اب بات ختم ہو گئی، وہ بات نہ رہی۔ اب 1 سال کا خرچہ دینے کی بات نہ رہی۔ عورت کے لیے مستقل حصہ ہے شوہر کے پراپرٹی میں سے۔ شوہر اگر مر گیا تو پھر شوہر کے پراپرٹی میں سے مستقل سے ایک حصہ ملتا ہے، جیسا بیٹے کو حصہ ملتا ہے ویسا بیوی کو بھی حصہ ملتا شوہر کے مرنے کے بعد۔ تو جب شوہر کے
مرنے کے بعد بیوی کو مستقل ایک حصہ ہے اسے. جب وہ مسئلہ آ گیا سورہ نساء کے اندر تو پھر اب 1 سال تک کے خرچے کے بعد ختم ہو گئی ہے. تو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر دیکھو کہ شوہر کے مرنے کے بعد پہلی غلطی مسلمانوں کی کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو پراپرٹی دیتے نہیں. بھائیاں بھانا کو نہیں کہ پورا لپٹنے کو کھا لیتے, اس کو ہکال ڈالتی گھر سے بیوی کو, یا پھر دیتے نہیں اسے. اچھا ایک غلطی تو یہ. دوسرا ویسا بن کر کون تو رشتے دار دیکھنے آئے سنو مردے کو, اس کے لیے عدت کم سے کم عدت گزارنے کے تک تو کچھ پیسہ دیتے کیا؟ ویسا بھی نہیں, کیا بھی نہیں کرتے. یہ سب کرنے کے کام ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ ہماری غفلت اور کاہلی کی وجہ سے ہماری مسلمان بچیاں بیوہ بچیاں شوہر کے مرنے سے 4 ماہ 10 دن عدت گزرنے سے پہلے اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں اور دوسروں کو ہاتھ پکڑ کر فرار ہو جاتی ہیں. یہ سب واقعات کیوں آتے ہیں؟ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا, ہم نے قرآن کو فالو نہیں کیا, اللہ کی بات کو ہم نہیں مانے, تو پھر کیا ہو گیا؟ ہماری قوم کی بچیاں دوسروں کا ہاتھ تھام کر فرار ہو رہی ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تو پھر ہمارے بچے کہیں کو جاتے. ایک غلطی تو کیا, مسلمان شوہر کے مرنے کے بعد اس شوہر کی بیوی کو پراپرٹی نہیں دیتے. اس کی وجہ سے پھر اسے بہت مشکل پڑنا پڑتا, یا تو اسے گھر سے باہر آنا پڑتا 4 مہینے 10 دن سے پہلے, یا پھر دوسرے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. ایک غلطی تو یہ پراپرٹی نہیں دیتے, شوہر کے پراپرٹی میں سے بیوی کو اسے اس کا حق نہیں دیتے, حصہ نہیں دیتے. دوسری غلطی کیا, عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا تھا, نہیں گزارتی. کیا کرتی پھر؟ کیا کرتی ہے شوہر کے مرنے کے بعد؟ پہلے تو شوہر کے مرنے کے بعد اب وہ کیا کیا کرنا کہ نہیں کرنے کے کام, پورے رسم و رواج بدعتاں خرافات انجام دینا نہیں, اللہ ناراض کرنا ہے. اب پورے 3-4 دن کا پورے کرنے کے کام کر ڈالتی, بدعت پورے انجام دے ڈالنے کا. اس کے بعد پھر کیا کرتی؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ اب پھر کیا کرنا؟ 4 ماہ 10 دن عدت کرنے سے پہلے ہی قرآن بولتا ہے, اللہ بولتا ہے 4 ماہ 10 دن عدت کے اندر بیٹھ ماتو بول کر. اب عورت کیا کرتی ہے؟ پانیم کو وہاں جا کو چولی بدلنا کہتے, 1-2 رات وہاں گزار کو سو کو چولی بدل کو آنا کہتے, وہاں کپڑے بدل کو آنا کہتے. اللہ بول رہا کیا؟ پھر کہیں کو کر رہی, معلوم نہیں ہے ان کو مسئلے, معلوم ہوتے تو کہیں کو کرتے, یہ معلوم نہیں ہے ان کو. تو یہ قرآن کا سبق, قرآن کا ترجمہ, قرآن کے دروس ان کے لیے بھی ہے, ان کو بھی سننا چاہیے. ان کے اندر بھی ایسے پروگرامات ہو, ان کو بھی سمجھائیں گے تو پھر وہ لوگ ہماری ذمہ داری یہ ہے, ایسا نہیں کرنا کہتے, معلوم ہوگا, نہیں ہوگا تو پھر کو کیسے معلوم ہوگا مسئلہ. تو پھر ان کے لیے حکم ہے عدت کے اندر بیٹھنا. تو پھر یہ میسیج, یہ مسئلہ ان کو معلوم ہونا چاہیے. معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں کیا کر دیتے ہیں, یہ سب کام کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ پہلا مسئلہ تو کیا, پہلی غلطی مسلمانوں کی پراپرٹی میں شوہر کی حصہ نہیں دیتے. دوسری غلطی 4 ماہ 10 دن تک عدت میں بیٹھا تھا, نہیں بیٹھتی, 4 ماہ سے پہلے ہی باہر نکل جاتی ہے. تیسرا کیا, تیسرا مسئلہ اور تیسری بات یہ کہ بہت سارے نہیں کرنے کے کام وہ عورت کر دیتی ہے. بہت سارے نہیں کرنے کے کام 4 مہینے سے پہلے باہر نکل جاتی ہے, کام کے لیے چلے جاتی ہے. اس کے لیے اس کے عدت گزارنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گی؟ بچوں کے اسکول کی فیس کے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گی؟ اسے باہر نکل کر کمانا پڑے گا پھر. تو اس لیے ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کسی کے بھونی کا انتقال ہو گیا, کسی کے جمعی کا انتقال ہو گیا, تو بیٹی کو بول دینا, اسے خرچے کے پیسے پہلے دے دینا. پہلے سے کسی آدمی کے انتقال کے بعد پہلا مسئلہ, پہلا کام کرنے کا کیا, اس کی پراپرٹی کتنی ہے, کسی کتنا باقی ہے, یہ دیکھنا پہلے. دیکھ کر اس کے مسئلے کو پہلے حل کریں. کسی قرضہ کتنا ہے دینے کی کوشش کریں پہلے, بعد میں پھر اس کے بعد بیوی کو مہر دیا تھا نہیں دیا تھا وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد ہماری اس بچی کو اس کی 4 ماہ 10 دن, دیکھ ماں تیرا مرد مر گیا, اب تجھے تیرے شوہر کے گھر کے اندر ہی, ہمارے گھر کو آ کر بھی نہیں, تیرے شوہر کے گھر کے اندر ہی قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے 4 ماہ 10 دن تک تو عدت گزارنا ہے. ماں ادھی میرے طرف سے 1000 روپے رکھ لے ہدیہ تحفہ, تو عدت گزار کر آ بول کر, اسے بول کر سمجھا کر تو 4 ماہ 10 دن تک باہر نکلنا کو اسے سمجھا کر آنا چاہیے. اس کے بعد دوسرے 4 ماہ 10 دن کے بعد اسے دوسرا نکاح کرنا ہے, یہ ہمارے گھر کو لا لینا, وہ بات کی بات ہے, بات کے مسئلے ہیں. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں. پہلا مسئلہ تو کیا, پہلی غلطی ہماری اسے پراپرٹی نہیں دیتا شوہر کی. دوسری غلطی 4 ماہ عدت نہیں گزارتی. تیسری غلطی کیا, اب ہم خود اپنے باپ بھیاں بھی اور سسرال والے بھی اسے دوسرا نکاح کرنے سے بہت ٹینٹ کر دیتے. بچی جوان ہے, 20-22 سال ہی ہے, 25 سال ہی ہے, دوسرا نکاح کرنے کو اسے شوق ہوتا ہے, نہیں کرنے دیتے. اب کیا بولیں گے معاشرے کو؟ اب اگر وہ عورت غلط قدم اٹھائے گی تو جتنے لوگ اسے نکاح کرنے سے آڑ بنیں گے سب کو گناہ ہوگا.
تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. اللہ اسے 4 اختیار دے رہا ہے تو ہمیں کہیں کو اسے روک سکتے ہیں؟ 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر وہ عورت نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. نہیں اپنے گھر لا کر رکھتے تھے بولے تو رکھنا آپ کے لیے گنجائش کی مل سکتی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ عورت کو اس کی عدت پوری ہونے کے بعد 4 ماہ 10 دن کے بعد بہتر یہی ہے کہ اگر حمل سے ہے تو پھر اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی ہے. اگر نہیں بولے تو پھر اگر وہ عورت پیٹ سے نہیں ہے حمل سے نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد اس کے لیے اگر مناسب رشتہ کہاں تو مل گیا تو اس سے شادی کرنے کی کوشش کرو ورنہ پھر اپنے گھر کے اندر رکھنے کی کوشش کرو. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح کر دے تو بہتر ہوگا ورنہ پھر اگر وہ غلط قدم اٹھائے گی تو ہم کو گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے توفیق عطا